اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، جہاں پر 10ویں پارے کا نصف ہو رہا ہے، اور یہ جو بات 33 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے، در حقیقت 32 اور 33 نمبر آیات یہ دونوں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالی اس بات سے نہیں رہ سکتا کہ اپنی روشنی کو پورا نہ کرے، اور اللہ تعالی نہیں رہے گا بن کیے اپنی روشنی کو پورا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں اور اللہ کے دین کو مٹا دیں، اور ہر زمانے میں اصل میں وجہ عداوت مسلمانوں سے کافروں کی ایک ہی رہی ہے، اور وہ وجہ عداوت جو ہے محض اسلام تھا کہ یہ اپنی زندگی کا طریقہ اور یہ چیزیں ہم سے مختلف کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات اہل مکہ بھی کہتے تھے، پھر مدینہ منورہ میں جو لوگ یہودی، عیسائی اور مختلف لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، اور اب تک یہی قصہ چلا آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت بس اسلام ہی کی وجہ سے ہے، اور اگر اسلام ختم کر دیں یہ لوگ تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نور، اپنی روشنی کو پورا کر کے ہی رہے گا، اور یہ نور کا پورا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ ہر زمانے میں اسلام کی حقانیت کے دلائل واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی غالب رہے گی جو حق پہ ہوگی، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب پھر یہی نکلتا ہے کہ یتم نورہ، اللہ اپنے دین کو پورا کرے گا، تو اتمام نور جو ہے اور نور کا پورا ہونا جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے سے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، اتنے دلائل اسلام کے لیے مہیا کر دیے اور اللہ نے نازل کر دیے کہ اب بھی کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی دلائل کے میدان میں اٹھ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ سمجھائیں، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، کوئی بھی، تو دلائل کی بنیاد پر وہ انسان ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور اللہ نے یہ مہربانی ہر زمانے میں کی ہے۔ اور ارشاد اسی لیے ہوا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جو ہیں وہ اس سے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی برا مانے منکر جو ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا۔ آپ نے اردو میں ایک محاورہ اگر سنا ہو یا آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہو تو پڑھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھے وہ یا پڑے رہے، سنا ہے؟ یعنی چاہے اسے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ کہاں بولتے ہیں یہ؟ کس علاقے میں؟ پڑے برا مانے منکر، پڑے برا مانے منکر، یعنی جو انکار کرتے ہیں وہ خواہ کتنا ہی انکار کرتے رہے، وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ پڑھنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک پڑھنا رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ پڑھنے کا معنی یعنی اسے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر یہ کام ہو کر رہے گا۔ جیسے اور زبانوں میں بھی محاورے ایسے ہی بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں کہ تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو،
جیسے اردو میں بعض اوقات کہتے ہیں، ہے تو ایسے ہی محاورہ، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کتنا ہی درد کیوں نہ اٹھے، یہ تو کام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، مگر اللہ اسلام کی حقانیت کے لیے یہ دلائل دیتا رہے گا۔ اور ان دلائل میں سے ایک چیز آپ دیکھیے، اللہ کے وہ بندے جو واقعی اس دین پر عمل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے چہرے، ان کی شخصیت تک دوسرے لوگوں سے الگ ہوتی، کہیں نکل جائیں کافروں کے مجمع میں تو ہزاروں میں بھی وہ ایک آدمی نظر آ جاتا ہے کہ اس آدمی کی بات کچھ اور ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں بہاولپور میں جب وہ اسٹیٹ تھی بہاولپور، تو وہاں پر ایک عورت تھی، اس کا نام تھا غلام عائشہ، اور اس کے نکاح کا مسئلہ ایک مرزائی کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس پہ بہاولپور کی جو عدالت تھی اس نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ آئیں اور یہ ثابت کریں کہ مرزائی جو ہیں وہ کافر ہیں اور یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت تشریف لے گئے، اور جب واپس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، بہرحال ایک مقام پہ وزیر آباد ایک جگہ ہے، وہ اترے اسٹیشن پہ، صبح کی نماز پڑھی، گاڑی میں بھی وقت تھا، اور ہندو جو تھا وہ اسٹیشن ماسٹر لالٹین لے کے صبح کے وقت چیک کر رہا تھا چیزوں کو۔ تو اس نے حضرت کو دیکھا اور ٹھٹک کے رہ گیا، اور پھر پاس آ کے بیٹھا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا یہ چہرہ دیکھ کے ایسے معصوم اور پاک لوگ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نور ان لوگوں کے چہرے پہ رکھا ہے۔ اس لیے اسلام کی جتنی بھی حقانیت ہے، فرمایا کہ اللہ اسے ظاہر کرتا ہی رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ۔ تو ہدایت کے ساتھ جو نازل کیا ہے، یا تو مراد قرآن ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آ گیا ہے کہ ھدی للناس، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالی نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بھیجا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو بھی بھیجا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، مگر یہ قرآن تو قیامت تک رہے گا۔ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ وَدِينِ الْحَقِّ، اور اللہ نے سچے دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ دین الحق کا مطلب ہے سچا دین، کہ قرآن پاک کے علاوہ دوسری چیز اللہ تعالی نے جو دی ہے وہ یہ سچا دین ہے جو ہر زمانے میں غالب رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ، اور اللہ تعالی نے اس لیے اس کو بھیجا ہے دین کو، تا اس کو اوپر کرے، لِيُظْهِرَهُ، تا اسے اوپر کرے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر ایک دین کے اوپر اس کو کر دے، یعنی جتنے ادیان باطلہ ہیں وہ سب کے سب شکست کھائیں اللہ کے اس سچے دین سے اور اللہ کے اس پکے دین سے۔ اسی لیے کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ مثلا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو اب وہ کہنے کو ایک دین ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، حدیث کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی تشریح کے لیے انہیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرک جو ہیں انہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پہلی آیت کے آخر پہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور یہاں پر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے اور اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اور دونوں میں فرق اس لیے آ گیا کہ پہلے تو جنرل بات کی، عمومی طور پر، کہ اللہ نے یہ کام کر کے ہی رہنا ہے، اگرچہ دنیا کے کافر کسی زمانے میں پائے جائیں اور وہ لوگ کسی بھی جگہ پر پائے جائیں، ان سب کافروں کی نفرت کے باوجود خدا اس دین کو پورا کرے گا۔ اور چونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مشرکین سے تھا، اس لیے دوسری آیت کریمہ میں مشرکون کا لفظ لے آئے کہ دیکھو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے، اب ان کا دین غالب ہو گیا، مکہ پہ یہ دین چھا گیا ہے، تو جتنے بھی مشرک ہیں
وہ یہ سوچ لیں کہ ہم انہیں ترقی دیتے رہیں گے اور یہ دین غالب آتا رہے گا، اگرچہ مشرکین عرب کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ 5ویں وجہ یہاں بیان کی ہے کہ کیوں تمہیں لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، کس وجہ سے خدا کی راہ میں لڑنا ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرن، بلا شک و شبہ، کثیرن بہت سے، من الاحبار، احبار کس کی جمع ہے؟ اس دن عرض کیا تھا حبر کی، اور حبر کہتے ہیں عالم دین۔ ان کثیرن من الاحبار، بہت سے علماء دین یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ایسے ہیں، والرہبان، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ راہب ہیں، درویش ہیں، جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، دنیا کو بالکل ترک کر دیا، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بہت سے یہ علماء دین اور بہت سے ان کے مشائخ لیاکلون، وہ کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ لیاکلون سے پہلے لام کا فرمایا، یعنی جو درویش ہیں اہل کتاب کے وہ بھی ضرور کھاتے ہیں، یا لیاکلون، وہ یہ اس چیز کو کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے اموال کو، بالباطل، اور کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ ناحق کھاتے ہیں۔ یہ باطل کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے اموال کا کھانا 2 طریقے سے ہوا، ایک حق کے ذریعے سے اور ایک باطل کے ذریعے سے۔ حق کے ذریعے سے ایسے جیسے کوئی انسان اپنی خوشی سے اپنا مال پیش کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، ہدیہ انہیں بھی پیش کیا جاتا تھا، اور امت میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، کوئی بڑا دن آ جاتا ہے اس پہ ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھیجتے ہیں۔ یہ عام عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، سب چیزوں کے جواز کی بات ہوئی کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ یعنی حق طریقے سے، صحیح طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ۔ اس لیے اس مال کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ حنفی فقہا نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا مال جرمانے میں بھی کھایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے احناف اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ شرعاً اسٹیٹ جرمانہ نہیں لگا سکتی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر کسی چیز پہ جرمانہ لگانا ہی ہے تو کسی بھی آدمی کا مال اس سے لے کے اسٹیٹ اپنے پاس محفوظ کر لے اور طے کر دے کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہم تمہیں یہ پیسے لوٹا دیں گے، تاکہ وہ 6 مہینے سال تک اپنے پیسے سے نفع نہ اٹھا سکے، باقی بالکل ہی مال لے لیں غصب سے، ٹیکس کی صورت میں، ان چیزوں میں شرعاً اس کی گنجائش نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مال جو مسلمانوں کی ضروریات کے لیے لیا جائے، اگر مسلمانوں کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی صورت بنتی ہی نہیں، تو پھر تو وہ کہتے ہیں جبراً بھی لیا جا سکتا ہے اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور حکومت اس مال کو پھر واپس کرے گی۔ اس کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے کہ جیسے کسی علاقے میں پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، پل بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سکول کی تعمیر ضروری ہے، اور اس علاقے میں ایسے مسلمان ہیں جو مالدار ہیں اور حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہاں کے مالداروں سے جبراً پیسہ وصول کر کے مسلمانوں کی عام سہولت کے لیے یہ چیزیں بنائے، اور پھر اس کے بعد حکومت اس علاقے پہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ اس علاقے میں مثلاً پل بن گیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس پل کو عبور کرے گا اس پہ اتنے پیسے اسے دینے ہوں گے، یہ پیسے جب پورے ہو جائیں گے تو یہ اس کے اصل مالک کو لوٹا دیے جائیں جس سے یہ پیسہ لیا گیا ہے۔ اور وجہ اس کی بھی یہ ہے کہ حکومت وقت غریب، حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں، اور وہ اپنے اسباب اور وسائل سے یہ پل بنا نہیں سکتی، تو اس لیے پیسہ اس سے لے لیا ایک طرف، پھر اسے لوٹا بھی دیا، اور دوسرے عام مسلمانوں کی رعایت اور عام مسلمانوں کا فائدہ اور خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، مگر یہ کہ اب یہ چیزیں کافروں کے ممالک میں ملتی ہیں، مسلمانوں کے ہاں نہیں ملتی۔ مثلاً آپ دیکھیے چنگی لگا دیتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا، ہم سہارنپور میں ایک مرتبہ گئے اور پھر واپس آئے تو جاتے ہوئے تو چنگی دی اور آتے ہوئے ختم ہو گئی تھی، تو پتا چلا اس پل پہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اتنے پیسے حکومت نے اسی حساب سے وصول کر لیے ہیں۔ انہوں نے اب اس کے بعد چنگی اٹھا دی اور انہوں نے کہا کہ اب اس پہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اب اسے استعمال کرتے رہیں۔ یہاں امریکہ میں بھی ایسے ہے بہت سی جگہوں پہ کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، حکومت لکھ دیتی ہے
کہ اتنے پیسے اس پل پہ یا اس چیز پہ خرچ ہوئے ہیں، اور جب وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی شرح کے حساب سے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے پیسہ کھانا کسی کا بھی یہ بہت محتاط چیز ہے، احتیاط کی چیز۔ اللہ نے فرمایا ان کے مذہبی رہنما اور ان کے مشائخ اور ان کے علماء لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ایک وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی شرک کے اسباب اور یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یکنزون، جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں۔ یکنزون جو ہے کنز سے نکلا ہے، اور کنز اصل میں کہتے ہیں عربی میں خزانے کو، اور کنز کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو برتن میں محفوظ کر لی جائے یا زمین میں محفوظ کر لی جائے، وہ ہے۔ زمین کھود کے پچھلے زمانوں میں وہاں پر چیزیں دبا دیا کرتے تھے، پیسے دفن کر دیا کرتے تھے، بہت سی چیزیں، حتیٰ کہ اب تک خزانے نکلتے ہیں زمین کے اندر سے بعض ممالک میں۔ تو پچھلے زمانوں میں لوگوں نے اسے کیا کیا تھا، زمین میں گاڑ دیا تھا۔ تو ترجمہ اگر خالصتاً لغت کے اعتبار سے کریں تو والذین یکنزون، وہ لوگ جو گاڑ دیتے ہیں، الذهب، سونے کو، والفضہ، اور چاندی کو۔ گاڑ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں اسے چھپا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ آسان ترجمہ ہو تو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی برتن میں یا زیر زمین یا پیسوں کو کہیں بھی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور کنز شرعن کہتے ہیں اس مال کو جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ فقہا کے نزدیک کنز وہ مال ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ گاڑا ہوا مال نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بہقی میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا مال ایسا ہے جو بالکل تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے اور تم نے اس سے زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ اس کنز میں شامل نہیں ہے، اور وہ مال جو تم نے گاڑ کے رکھا ہوا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کر دی تو بھی کنز میں شامل نہیں۔ لیکن فرمایا کہ ان میں سے جس مال پر بھی زکوٰۃ تم لوگ ادا نہیں کرو گے تو وہ کنز میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ مثلا کسی انسان نے زمین میں اپنا مال گاڑ کے رکھا ہوا ہے، اب تو وہ بات نہیں رہی بینک میں رکھنے کی، بات کیجئے کہ بینک میں اس سے اپنا مال رکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا اس نے کر دی ہے اس میں سے، اور جو شرعی مصارف اس پہ لازم آتے ہیں وہ بھی اس نے کر دیے۔ مثلا اس پہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زمین کا عشر ادا کرے، اس پہ لازم یہ آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، اگر ماں باپ اس کی کفالت میں ہیں تو ان کی وہ کفالت کرے۔ یہ سارے شرعی فرائض جو اس کے ذمے تھے وہ اس نے دے دیے۔ فطرانہ اس کے ذمے آتا ہے، رمضان میں فطرانہ اس نے ادا کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے لیے کوئی نظر مان لی تھی کسی مصیبت مشکل میں، وہ نظر خدا کے لیے اس نے پوری کر دی۔ جتنے بھی شرعی حقوق مال کے ہیں وہ اگر آدمی پورا کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کے بعد وہ اپنے پیسے جوڑتا ہے تو وہ کنز نہیں۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کو منع نہیں کیا کہ کوئی انسان مال نہ جوڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخر مال کو، پیسے کو بچا کر رکھتے تھے تو ہی تو وہ ان کے کام آتا تھا۔ حدیث میں آیا ہے، یہ غزوہ تبوک کے آگے واقعات آ رہے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی لوگوں سے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے 100 اونٹ پہلے پیش کیے، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پھر جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر انہوں نے رکھ دیا اس وقت جو ان کے پاس تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگ مال کو جمع کرتے تھے، اس لیے مال کا جمع کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جبکہ اس کے شرعی مصارف جو ہیں وہ پورے کر دیں۔ اس آیت سے ان لوگوں نے بہت زیادہ استدلال کیا ہے، ہر جگہ لکھتے پھرتے تھے، اچھالتے تھے پاکستان اور ہندوستان میں جس زمانے میں کمیونزم کا دور تھا اور غلبہ تھا کمیونسٹوں کا، وہ کہتے تھے کہ جناب پیسے کا جمع کرنا تو ہے ہی حرام، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، بار بار اس آیت کو وہ کہتے تھے کہ خدا نے کہا ہے کہ مال جمع نہ کرو۔ حالانکہ اگر مال کی جمع نہ ہو تو وراثت کا سارا نظام کہاں سے آئے گا؟ وہ وراثت کا نظام بھی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے تو ہی تو وراثت کا نظام آگے چل رہا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ضرور جمع کرے کہ اس کی وراثت آگے کو چلے، مگر یہ کہ جب جمع ہوگا مال تو ہی تو وراثت آگے آئے گی اس کی، اور یہ چیزیں اس کی وراثت میں تقسیم ہوں گی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی مال جمع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقصد کے لیے پیسے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں کوئی چیز اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین، بس قرض کے لیے اپنا پیسہ بچا لیتا ہوں کہ جو لوگوں کو قرض ادا کرنا ہے یہ قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ تو اس لیے قرض کی ادائیگی کے لیے ایک آدمی مال بچا کے رکھتا ہے، ایک آدمی حج کے لیے بچا کے رکھتا ہے، ایک آدمی نے گھر لینا ہے اس کے لیے بچا کے رکھتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس مال سے اللہ کے جو حقوق ہیں مالی وہ ادا کرتا رہے۔ تو اس لیے کنز فقہا کے نزدیک اس کو محدثین و مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ جس مال سے شرعی حقوق مثلا زکوٰۃ ہے اور چیزیں یہ ادا نہ کی گئی ہوں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو گاڑ کے رکھتے ہیں، بچا کے، کس چیز کو؟ الذہب، سونے کو، والفضہ، اور چاندی کو۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے ذکر کر دی گئیں کہ سونا اور چاندی اس کے ساتھ ساری اکانومی اس زمانے میں چلتی تھی، اور لوگ جو چیزیں کیا کرتے تھے درہم اور دینار کی عوض میں بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور چیز کی خرید و فروخت چیزوں کے عوض میں بھی ہوا کرتی تھی۔ مثلا کپڑا کسی نے لینا ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ اتنے گیہوں اور گندم دے دو، اس کے عوض میں تم کپڑا لے جاؤ، اتنا سونا دے دو، اس کے عوض میں یہ چیزیں لے جاؤ۔ اور یہ مدتوں لوگوں میں رہا ہے، حتیٰ کہ بعض دیہات تو اب بھی ایسے ہیں جن دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس نے مرغی لینی ہے، کسی نے بکری پالی ہوئی ہے وہ لینی ہے، تو کہتے ہیں اتنا کپڑا میرے پاس ہے، یہ کپڑا آپ رکھ لیں، یہ اتنی مالیت کا یعنی 100-200 روپے کا ہے، اور اس کے عوض میں مجھے یہ مرغی دے دو۔ چیزیں کم رہ گیا ہے، لیکن اب تک بھی دنیا میں بعض علاقوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں دیہات میں۔ تو اس زمانے میں سونا اور چاندی یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی تھیں، اور پھر سونے اور چاندی کا دور گزر گیا، اور پھر ہوتے ہوتے سونا حکومتوں نے رکھنا شروع کر دیا، یہ دوسرا دور آیا، اور انہوں نے اس سونے کے عوض میں نوٹ کو جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کرنسی ہے، یہ سکہ ہے، اور اس کو کر لو، کیونکہ سونے اور چاندی کے سکوں میں گڑبڑ زیادہ ہونے لگی تھی۔ دنیا میں کاروبار یہ جو چیزیں پھیلی ہیں تو سونے اور چاندی کے سکوں میں لوگ اسے ڈھالتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ نہ کچھ چاندی اور سونا نکال لیتے تھے۔ تو باقاعدہ صراف ہوا کرتے تھے، اور وہ انگوٹھے اور اس انگلی پہ رکھ کے ایسے سکے کو کرتے تھے، اور اس طرح وہ جانچا کرتے تھے۔ حدیث میں کئی جگہ یہ چیزیں آئی، وہاں پر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا صراف کے متعلق کہ وہ ایسے کرتا ہے، ثم نقد، اور پھر اس کے بعد وہ صراف جیسے کرتا ہے ایسے چل پڑا۔ آپ نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، میرے سب سے پیارے دوست، سب سے اچھے امتی میں تمہیں بتاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلت وراثی، تھوڑی وراثت چھوڑ کے مرتے ہیں، اور قلہ بواکی، کم عورتیں ہوتی ہیں جو رونے والی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اتنے گمنام زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب وہ محلے میں ہوتے ہیں کوئی انہیں دعوت پہ نہیں بلاتا، اور جب محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کرائے کے مکان سے، فرمایا کوئی نہیں پوچھتا کون آیا تھا کون گیا تھا۔ اور آپ نے کہا قلوبہم مصابیح الہدیٰ، اور ان لوگوں کے دل جو ہیں یہ ہدایت کے بڑے روشن چراغ ہیں۔ آپ نے فرمایا تاریک گھروں میں رہتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی رونے والیاں ہوتی ہیں اس کے بعد زیادہ، اور نہ اس کی وراثت کی کوئی تقسیم میں جھگڑا پڑتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی اور خدا کے ساتھ تعلق رکھا اور چھپا کے رکھا اپنے آپ کو، اور پھر جب اس کی موت کا وقت آیا ثم نقد، ایسے چل پڑا جیسے صراف سکے کو جلدی جلدی ایسے کرتا ہے، فرمایا ثم نقد، اس طرح وہ چل پڑا۔ تو سونے اور چاندی کو وہ ایسے کیا کرتے تھے، اور کھنک جو ہوتی تھی اس کی، اس سے اسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، خالص سکہ ہے یا اس سکے میں کوئی کھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ اب بینکرز کی انگلیوں کو دیکھیں نا، تو وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، نوٹ بھی گنتا جاتا ہے، اور پھر کسی نوٹ میں سے شبہ پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً دیکھتا ہے کہ اچھا یہ نوٹ کیا ہے، پھٹا ہوا ہے، کیا چیز ہے، وہ اس نوٹ کو نکال لیتا ہے۔
دوسرا دور لوگوں پہ وہ آیا جس میں سونے اور چاندی کے سکے بنا کرتے تھے، پھر ان سکوں میں ترمیم شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ چلیے اس سکوں کے عوض میں رسید جاری کر دی جائے، سونے کے عوض میں۔ تو صراف سونا رکھ دیا کرتے تھے، رسید جاری کر دیا کرتے تھے، وہ لکھ کے دے دیتے تھے کہ 1000 روپے کا سونا اس کا میرے پاس ہے۔ وہ کسی بھی جگہ جا کر دوسرے شہر میں 1000 روپے کی چیز خریدتا تھا اور وہ رسید اسے دے دیتا تھا کہ دیکھو فلاں جگہ پر فلاں صراف سے 1000 روپیہ تم وصول کر سکتے ہو، یا یہ کہ اتنا سونا تم اس کے عوض میں وصول کر سکتے ہو۔ وہ سونا اتنا لے لیتے تھے۔ چاندی بھی اسی طرح چلتی رہی، ہوتے ہوتے پھر تیسرا دور یہ نوٹ کا آ گیا اور پھر گورنمنٹ نے رسیدیں دینی شروع کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں نوٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس چیز کو واپس کرنے کا پابند ہے۔ تو ایک آدمی 1000 کا نوٹ لے جائے اور بینک کو اگر جا کر کہے کہ اتنا مجھے سونا دو، تو وہ اس کا پابند ہے کہ اسے سونا دے۔ 1000 روپے کا ہوتا تو نہیں، لیکن یہ گویا یہ ایک طرح کی رسید ہے سونے کی کہ یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد اب جو دور آ گیا ہے تو اب تو بغیر سونے کے بھی پیسے چھپتے ہیں، ہزاروں، مطلب جو ڈالرز اور یہ جو چیزیں چھپتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی بھی، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے اور اتنی دنیا میں خرچے اور کانگریس اور یہ اسلحہ اور یہ ساری چیزیں، اس کے لیے اب یہ پابندی باقی رہ گئی ہو کہ جناب آپ ایسے کر لیں کہ بغیر سونے کے آپ نوٹ چھاپ لیں۔ اب یہ پابندی جو ہے اٹھ گئی، یعنی سونے کے عوض میں نوٹ نہیں چھپتے، ڈالرز نہیں چھپتے، کم سے کم نوٹ کا تو کہیں کیا کہیں، اس کی تو ویلیو نہیں ہے۔ ڈالرز جو ہیں یہ سونے کے عوض میں نہیں چھپتے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس ملک میں بھی ڈالرز ہیں اتنا سونا بھی ان کے پاس موجود ہو، بلکہ انہوں نے اب تو اس سے بھی مستثنا کر کے ڈالرز ہی چھاپنے شروع کر دی ہیں۔ اور اسی لیے 1930 اور 1929 میں جو تباہی آئی تھی یورپ میں کہ چیزیں بھرے پڑے تھے سٹور امریکہ اور چائنا میں، غالباً اتنا بڑا اقتصادی بحران 1930 کے بعد نہیں آیا۔ امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ تھے، شاید ٹرومین تھا یا جو بھی تھا پریزیڈنٹ، اس نے ایک تجویز دی تھی اس وقت کے بینکرز کے ساتھ مل کے، اور اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے نقصان میں نفع اٹھاؤ، یعنی ڈالرز چھاپو بغیر سونے کے اور لوگوں کو دو۔ کوئی حکومت کا پروجیکٹ شروع کر دو، مثلا ایک بلڈنگ بنانی ہے تو کئی منصوبے انہوں نے شروع کر دیے، شہر بنانے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا ڈالر چھاپ کے ان مزدوروں کو دو، یہ مزدور جو ہیں جا کر خریدیں گے، جب خریدیں گے تو چیزوں کی نکاسی شروع ہو جائے گی، یہ پیسہ سائیکل میں آ جائے گا، تو اس طرح تم اپنی اکانومی میں نقصان کر کے نفع اٹھا لو گے، اور اس طرح امریکہ بحران سے نکل آئے گا۔ اور واقعی امریکہ بحران سے اس وقت نکل آیا تھا۔ 1930 کی اقتصادیات اب سن کی پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ڈالر کی بیگ پہ سونا بھی ہو، بلکہ وہ چھاپتے چلے جاتے ہیں اسلحے کے لیے اور ہزاروں چیزوں میں جو کام آتا ہے، اور اتنے اندھا دھند جو خرچے ہیں یہ ممکن نہیں رہا اب، تو اس لیے اب جو ڈالرز ہیں گویا کہ ان کی ویلیو ایک طرح کی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو اس لیے بتا دیا کہ اس زمانے میں تجارت ایسے ہوتی تھی، ادروائز یہ ہے کہ مال مراد ہے، ولا ينفقونها، اور اسے وہ خرچ نہیں کرتے۔ ہاں کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ کے جا رہی ہے؟ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ ذہب اور فضہ، سونا اور چاندی دونوں کی طرف جا رہی ہے کہ ان کے مجموعہ، تو مراد تو مال ہی ہے نا، پیسہ ہی ہے، تو وہ اس پیسے کو خرچ نہیں کرتے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ہا کی ضمیر فضہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ہا کی ضمیر مؤنث ہے، ہز اور ہر جیسے ہے نا، ہر مؤنث ہوتا ہے، تو ہا کی ضمیر مؤنث ہے، وہ کہتے ہیں اس فضہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یہ جو تا نظر آتا ہے فضہ کے آخر پر، یہ فضہ کا تا، یہ اس کے مؤنث ہونے کی دلیل ہے کہ یہ لفظ عربوں میں مؤنث استعمال ہوتا تھا، اس لیے ولا ينفقونها، اس چاندی کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا چاندی کو خرچ نہیں کرتے اس لیے انہیں عذاب، اور اگر سونے کو خرچ نہ کریں تو؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی دونوں ہی مراد ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چاندی کو، قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس سے عجیب نقطہ ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے چاندی کمتر درجے کی چیز ہے، تو جو کمتر درجے کی چیز ہے چاندی، اس پر بھی زکوٰۃ جب آتی ہے تو سونے پہ تو لا محالہ پھر آئے گی کیونکہ وہ اس سے بڑی چیز ہے،
اور وہ کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی نہیں قاضی بھی تھے، یعنی وہ فتوے اپنے کو نافذ کرنے کی اتھارٹی تھی ان کے پاس حکومت کی طرف سے یہ اختیارات تھے کہ وہ اپنے فتوے کو نافذ کریں۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے پاس چاندی ہو اور تھوڑا سا سونا ہو اور وہ دونوں پہ زکوٰۃ فرض کر لو نہ آتی ہو، تو سونے کو چاندی میں تبدیل کر کے پھر اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اسی آدمی کے پاس 10 تولے چاندی ہے، تو اب 10 تولے چاندی پہ الگ اگر دیکھیں تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، وہ تو آئے گی 52.5 تولے چاندی پہ۔ اور اسی انسان کے پاس اگر سونا ہے تو سونا تو 7 تولے ہوگا یا 7.5 تولے ہوگا، تو پھر زکوٰۃ آئے گی، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کو، سارے حنفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان دونوں کی مالیت لگا لے۔ اب مالیت جو تھی 2 تولہ سونے کی وہ بن گئی اس کے لیے 16,000 روپے بن گئی، 15,000 روپے بن گئی، اور چاندی جو تھی وہ فرض کیجئے 1,000 روپے بنی، تو 15 اور 1 16 یہ ملا کر اب اس سارے مال پہ زکوٰۃ آ جائے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس چاندی ہوتی ہے ان کے لیے وہ سونے کو چاندی کے بھاؤ میں لا کے پھر اس پہ زکوٰۃ دیں گے پوری کی پوری، جتنے بھی پیسے ان کے پاس ہیں۔ تو لوگ یہ عام طور پہ مسئلے میں احتیاط نہیں کرتے، کہتے ہیں تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے، بھی اگر ان دونوں کا مجموعہ ان کی رقم کا یہ 52.5 تولے چاندی سے بڑھ گیا، 2 تولے سونا ہے 10 تولے چاندی ہے، دونوں کی مالیت لگائی، یہ بن گئی فرض کر لیں 15,000، 15,000 میں کیا 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی آ جاتی ہے۔ اب اس پہ ساری زکوٰۃ فرض ہو گئی، دونوں پہ، سونے پہ بھی آ گئی چاندی پہ بھی، دونوں کی مالکیت نکال کے اتنی زکوٰۃ یہ دے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو انہیں بشارت دے، انہیں سنا اس بات کو، صاف صاف ان سے کہو بے عذاب علیم کہ دکھ والی مار اللہ انہیں دے گا، دکھ کا عذاب خدا انہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے سے اللہ کی جو حقوق تھے، اللہ کا جو حق تھا مالیت کا، وہ ادا نہیں کیا۔ یوم یوما، اور جس دن یوما آگ سے دہکا دیں گے، یوما علیہا، یوما کا مطلب آگ پہ تپانا، بخار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کا جسم تپ جاتا ہے، انسان کا جسم بہت اس میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یوم یوما، جس دن آگ پر تپائے جائیں گے، علیہا اس کے اوپر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر یہ چیزیں پگھلائی جائیں گی، جہنم کی آگ سے دہکا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا، فتکوا بہا، اور اس سونے اور چاندی کے آمیزے سے، تکوا بہا داغیں گے، تکوا استری کرنا، کپڑے پر لوہے کو پھیرنا، فتکوا بہا، تو وہ کیا کر دیں گے، اس سے داغ دیں گے، جباہہم، ایسے لوگوں کے ماتھے، وجنوبہم، اور ان کی کروٹیں، وظہورہم، اور ان کی پشت، یہ تینوں چیزوں پر انہیں سزا دی جائے گی، یعنی پیسے، سونا اور چاندی، ان دونوں کو ابال کر اور اس کے بعد اس سے مہریں لگا دی جائیں گی 3 اطراف میں ان لوگوں کے جو اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ نہیں کرتے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذخیرہ اندوزی پہ لعنت بھیجی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت تو اس پہ جو چیزوں کو اس لیے روک لیتا ہے تاکہ مسلمان تنگی میں پڑ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ بیچے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی انسان نے فصل مثلا ساری خرید لی اور اس نے کہا کہ میں اس سے بزنس کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا، وہ اپنی چیزوں کو دے بھی رہا ہے، آہستہ آہستہ سٹور سے نکال بھی رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اس نیت اور انتظار میں ہے کہ کب یہ چیزیں ختم ہوں اور پھر اس کے بعد میں وہ دام لگاؤں جس سے لوگوں کو تنگی تکلیف ہو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اور ان سے پیسے وصول کیے جائیں۔ یہ چیز ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہی ذخیرہ اندوزی ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جہاں ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اطراف کا ذکر کیا کہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پہ پگھلا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ، اس کی کروٹ پہ اور اس کی پیٹھ پہ، تینوں جگہ پر اس سے مہریں لگا دی جائیں۔ ان تینوں اعضاء کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیے
عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اور جو انسان زیادہ مال بچا کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جب سائل اس کے پاس چلا جائے تو سب سے پہلے تو اس کے واقعی چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ وہ چہرے کے تیور بدلنے کے ساتھ اپنا پہلو بچاتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، ادھر منہ کر لیا یا اپنے آپ کو پھیر لیا، اور پھر آخر پہ پہنچ کے وہ بالکل ہی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے، سائل کی طرف، اور اس طرح یا وہ چل پڑتا ہے یا وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں پہ چونکہ مال کا اثر ہوتا ہے ظاہر، کہ ایک تو اس کے چہرے کی تیوری بدل جاتی، اور دوسرے وہ اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اور تیسرے مڑ کے وہ چل دیتا ہے۔ اللہ نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اس آمیزے سے انہیں مہریں لگائی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حسرت کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا ھذا، یہ ہے ما کنزتم، جو کچھ جوڑ کے رکھا تھا تم نے، لانفسکم، جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ کہ تم نے گاڑا تھا اس کو۔ وہاں پہ پہنچ کے یہ سب کی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس دن پتا چلے گا کہ مال، سونا اور چاندی، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اور اصل حیثیت اس کی وہ عذاب کی تھی جو سامنے آئے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی کو اس کے گلے میں سانپ ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ سے ڈسے گا تو وہ چیخے گا اور بہت تکلیف میں پڑ جائے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا تم کون ہو، تو وہ کہے گا وہ میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو دنیا میں تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا اور اس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کی۔ اسی لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت پیش آ جائے اور شرعاً مال میں گنجائش ہو تو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی کی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اور اس خرچ کرنے کا جو بھی نفع ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تطفئ غضب ربکم، یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا، تمہارے پروردگار کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کتنے ہی اعمال انسان ایسا کرتا ہے دن اور رات میں کہ خدا کا غصہ اور غضب اس انسان پہ نازل ہو جاتا، علیہ باللہ۔ خدا نے اپنی مہربانی سے اسے بچا رکھا ہے، اب یہاں پر توبہ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، مگر وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہو جائے گی کہ تمہارے پروردگار کے جو غصے کی آگ ہے، جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عن میتۃ السوء، اور تمہیں ذلت کی موت سے بچاتا ہے مال کا خرچ کرنا۔ اور اس سے زیادہ ذلت کی موت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ مر جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی ایمان پہ دیتا ہے، کہ سخاوت ہے، ذلت کی موت سے خدا نہیں مارتا۔ اور اسی طرح بہت سے سخی لوگوں کو آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا سے چل پڑتے ہیں، کسی سے کوئی خدمت لینے کی کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ انسان بے موقع مال کو خرچ کرتا پھرے، سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے محسوس کیا، ضرورت سمجھی کہ ہاں یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، وہاں اس انسان نے خرچ کیا، اور اتنا خرچ کرتا ہے جتنا تھوڑا سا طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ پڑنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر تھوڑی سی فکر رہتی ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں یہ چیزیں ان کے سامنے پیش آ جائیں گی۔ اس کے بعد 36 نمبر آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئے مسئلے کا آغاز فرمایا ہے، اور مسئلہ یہ تھا کہ جو عرب تھے یہ مہینوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ مہینے تو اللہ تعالیٰ نے کل رکھے تھے 12، مگر یہ اپنے مہینوں میں ایسے گڑبڑ کرتے تھے کہ 4 مہینے ہمیشہ عزت والے رہے ہیں۔ جس دن سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ 4 مہینے پورے سال میں چاند کے، یہ بڑی عزت اور حرمت کے مہینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان چیزوں میں نازل ہوتی ہیں ان مہینوں میں،
3 مہینے تو آتے ہیں مسلسل، اور وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا آتا ہے۔ شریعت نے ان 4 مہینوں کا احترام سکھایا، اور ہر ایک شریعت نے، وہ شریعت چاہے عیسوی ہو، چاہے موسوی ہو، چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ 4 مہینے عزت والے ہیں۔ عرب کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ جو تھے، لڑنا تو انہوں نے تھا، وہ تو ایک طرح سے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لڑائیاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور دوسری طرف دین میں 4 مہینوں کی جو عزت تھی اسے بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ 10 مہینے لڑتے رہتے تھے، ڈاکے ڈالتے رہتے تھے، اب باقی رہ جاتے تھے 2 مہینے، تو کہتے تھے اس سال مہینہ جو ہے 15 دن کا ہوگا ذی القعدہ، اور 15 دن کا ذی الحج ہوگا، اور 15 دن کا محرم، اور 15 دن کا رجب، تو ایک سال میں 14 مہینے ایسے اپنے پاس سے بنا لیتے تھے۔ ایک تو یہ چیز کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ ان میں نعیم ابن ثعلبہ تھا اور جنادہ ابن عوف، یہ دونوں آدمی تھے۔ نعیم ابن ثعلبہ کے ذمے یہ تھا کہ یہ اعلان کرے کہ اس سال میں مہینوں کا کیا بنا، اور جنادہ ابن عوف جو تھے وہ بھی اعلان کرتے تھے کہ اس سال میں یہ کون کون سے مہینے آگے اور پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کر دیتے تھے کہ 12 کے 14 مہینے بن گئے، اور کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ کہہ دیتے تھے اس سال محرم جو ہے وہ 2 مہینے رہے گا۔ عزت والا مہینہ ہوا نا، لڑنا نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے 2 مہینے محرم رہے گا تاکہ بچے رہیں، کوئی اور نہ لڑے، کوئی اور حملہ نہ کرے۔ اور اگر لڑائی کے دوران تیسری خرابی اور کرتوت یہ کرتے تھے کہ لڑائی کے دوران فرض کر لیجئے ذی القعدہ، ذی الحج یا محرم آ گیا، تو کہتے تھے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا نہیں ہے، اور اب سے 2 مہینے بعد ذی الحج آ جائے گا۔ حج کے لیے لوگوں کو 2 مہینے بعد کا کہہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں 9 ہجری میں، تو تھا مہینہ اصل میں ذی الحج کا ہی، لیکن وہ جو مشرکین تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ ذی القعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا تھا حرمین شریفین ہر جگہ پہ تقریباً، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذی الحج ہی قرار دیا تھا۔ یہ اس طرح زمانے کو گھماتے پھراتے تھے، وقت کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند تھا، اور یہ کفر کی حرکت تھے جو وہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور حلال چیزوں کو حرام کرنا یہ کفر ہے۔ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ انعام ہیں، مویشی ہیں، جن کو گن کے بتاتے ہیں یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کہنا یہ تو کفر تھا۔ بالکل ایسے ہی ٹائم کے بارے میں، زمانے کے بارے میں 4 مہینے جو اللہ نے عزت والے رکھے تھے ان کی عزتوں کو ختم کر دینا، اور جن مہینوں کو خدا نے احترام میں نہیں رکھا، عزت میں، ان کو عزت دینا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی تھیں جو حلال اور حرام میں اپنے اختیارات استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے اسے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی لیے یہاں سے لے کے 36 نمبر آیت سے لے کے 36 اور 37 ان دونوں آیات میں ان کی اس رسم بد کا بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی بعض قبائل جو تھے ان کے نزدیک یہ جو رمضان ہے ہمارا، ان کے نزدیک یہ رجب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے جو ارشاد فرمائے ہیں منا وغیرہ میں، عرفات میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے متعلق خاص طور پہ فرمایا کہ بنو مضر کا رجب صحیح ہے، کہ وہ رجب وہی مانتے تھے جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور جمادی الثانی کے بعد آتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب قرار دیا تھا۔ ساری شریعتوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا احترام، عزت، اور خدا نے ویسے بھی اپنی نافرمانی حرام کیا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں تو خاص طور سے۔ تو یہاں سے ان 2 آیات میں اس مسئلے کا بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور، اور لوگوں بلا شک و شبہ عدت الشہور مہینوں کی تعداد، جو مہینے تم گنتے ہو، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 2 اور 10 12 مہینے ہیں، شہرن 12 مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں، یوما جس دن کے خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا تھا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اس دن سے اللہ کے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینے 12 ہیں،
سال میں یہ 14 مہینے اور 13 مہینے جو کرتے ہیں یہ غلط کام کرتے ہیں. اللہ نے اس دن سے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سورج چاند ستارے یہ چیزیں رکھی تھیں، اسی دن سے خدا نے یہ ترتیب رکھ دی ہے کہ سورج بھی اپنے وقت پہ چلتا ہے، چاند بھی اپنے وقت پہ چلتا ہے، اور سورج کی حرکات اور یہ چیزیں کیا ہیں یہ بھی حدیث میں آیا ہے ایک جگہ پہ. تو یہ اس دن سے اللہ نے 12 مہینے رکھے. ابھی تک تو سائنس میں یہی کہتے ہیں نا کہ سورج ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اب تو یہ تھیوری آ گئی. کوئی وقت ہے سورج بھی گھومتا ہے. اچھا یہ کب پہلے سے کہا ہے؟ اچھا سورج کے گھومنے کے قائل. بہرحال ابھی ایک آدھ سال پہلے تک قائل نہیں تھے. جو کچھ بھی ہو، لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ سورج چلتا ہے، اور مشکل ترین احادیث جو ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چلتا ہے اور پھر اللہ کے عرش کے جب نیچے پہنچتا ہے تو وہ اپنے لیے اجازت طلب کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور پھر آگے جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک دن آئے گا جب اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اس پہ فلاسفہ نے بھی بحث لکھی ہے، کہیں آئی انشاءاللہ مناسب مقام اس کا تو عرض کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ ہم نے 12 مہینے رکھے ہیں ہمیشہ سے، اس دن سے جس دن سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. تو یہ جو مہینے پیدا ہوتے ہیں سورج کی حرکت سے اور چاند کی حرکت سے، ایک بات تو یہاں سے یہ پتا چلی. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، دیکھیے اس میں زور دینے کے لیے، یعنی اس میں اتنی بات بھی پہلا جملہ بھی بہت اگرچہ وزن رکھتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بس اتنی بھی بات بہت تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے خدا کے حکم میں. پھر اگلا جملہ کہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اللہ نے اب فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں اب مہینوں کی تعداد 12 ہے اور آئندہ قیامت تک 12 رہے گی، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہو رہی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے آسمان و زمین، اس دن سے اللہ کے ہاں 12 ہی کی تعداد ہے. پھر آگے فرما دیا کہ منہا، ان میں سے 4 4 ہیں، حرم، 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں ادب کے مہینے یہ 4 ہیں. رجب کا مہینہ اللہ کے ساتھ تعلق اور ادب کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے رمضان آ جائے گا، لوگوں کی عبادت ہے، روزے ہیں، یہ چیزیں ہیں. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان میں بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی، وہ بھی رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اس امت پہ تو اللہ نے فرضی قرار دے دیے. تو رجب کو ادب والا مہینہ کہا تاکہ لوگ آگے کی تیاری بھی شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبادت کی چیزیں ہیں اس کے لیے اس مہینے میں وہ رک جائیں لڑنے سے بھی، اور اس مہینے میں وہ گناہوں سے توبہ کریں. اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ تو تینوں مہینے خالصتاً اللہ کی عبادت حج کے لیے ہو گئے کہ ذوالقعدہ میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور محرم میں ان کی واپسی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے یہ ادب والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ ہے دین جو قیم ہے، یہ حساب ہے. دین کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ حساب ہے جو بالکل سیدھا ہے، سیدھا سادہ حساب ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ 4 مہینے ادب والے اور 8 مہینے اس کے علاوہ جو ہیں ان کے احکامات یہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو زیادہ ادب والا قرار دیا. اور دین کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے حساب کی بجائے مذہب کا کہ ذالک الدین القیم، اور لوگوں یہ ہے سیدھا دین، سچا دین یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ 4 مہینے عزت والے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی 4 مہینوں کا ادب اور احترام باقی رہا ہے. فلا تظلموا فیہن، سو لوگوں ہرگز فلا تظلموا، ہرگز ان میں ظلم نہ کرو، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر. ان 4 مہینوں میں
اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. اس کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا کہ ان 4 مہینوں کی ادب، عزت، احترام یہ باقی رہے. اگر تم ان کا ادب، عزت، احترام باقی نہیں رہنے دو گے، لڑائیاں کرو گے، یہ چیزیں کرو گے تو یہ ادب اٹھ جائے گا. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی مہینوں کو 12، 13، 14 ایسے نہ قرار دینا. بس اللہ نے متعین کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ اصل میں تو بحث ہے کہ ہنہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. تو جو اس کے قائل ہیں نا کہ ان 4 مہینوں کے بارے میں گڑبڑ نہ کرنا، وہ کہتے ہیں ہنہ کی ضمیر اوپر لوٹ رہی ہے، 12 شہرن، 12 مہینے، کہ فلا تظلموا فیہن، ان 12 مہینوں کی تقسیم کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. سمجھے؟ ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ اسی آیت میں یہ جو 12 آیا ہے نا پہلے 12، وہ کہتے ہیں یہ ہنہ کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ فلا تظلموا فیہن، ان 12 مہینوں کے بارے میں ترتیب میں ان چیزوں میں گڑبڑ نہ کرنا، اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا. اگر تم یوں کرو گے تو جو چیزیں اللہ نے عزت والی نہیں کی انہیں عزت دے دو گے، اور جو عزت والی ہیں انہیں ذلیل کر دو گے. یہ حلال اور حرام کا اختیار اپنے پاس تم رکھ لو گے، اور یہ کفر ہے. ایک بات. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ فی ہنہ میں ہنہ سے مراد یہ ضمیر لوٹ رہی ہے بالکل قریب کی طرف، اور وہ ہے کہ 4 حرم، کہ 4 مہینے عزت والے ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے جو عزت والے ہیں، یہ حرم کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا. بچاؤ اپنے آپ کو. رجب ویسے بھی بچائے آدمی، علیہ باللہ، یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں کی اجازت ہو گئی. مطلب یہ کہ یہ 4 مہینے خاص طور پہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم جو اب گزر رہا ہے، فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے خاص طور پہ بچانا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اس کی برکتیں وہ پھر باقی 8 مہینوں میں بھی دیکھتا ہے کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ گناہوں سے سرد پڑ جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رمضان کے بارے میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے جیسا ہمارا رمضان گزرتا ہے سارا سال ویسے ہی گزرتا ہے. وہ کہتے ہیں رمضان میں جو کیفیت، جو حالت رہتی ہے، وہ فرماتے تھے سارا سال وہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ادب اور عزت والے، خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں، یہ نہ کرو، اس میں گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ کرو گے تو باقی مہینوں کی نسبت یہاں گناہ پر زیادہ شدید اثر پڑے گا، زیادہ گناہ اللہ کے یہاں شمار ہوگا. ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرتے رہو. اور یہ 4 مہینے، ان میں اس کے بعد کیا ہے؟ وقاتل المشرکین، اور مشرکوں کو قتل کرنا، کافتن، سارے کے سارے، ہر حال میں لڑو مشرکوں سے، ہر حال میں. کما یقاتلونکم کافتن، کما جیسے کہ یقاتلونا وہ لڑتے ہیں، کم تم سے، کافتن ہر حال میں، جس طرح وہ ہر حال میں جنگ کرتے ہیں نا. اور عزت والے مہینوں کی کوئی عزت، ادب، احترام انہوں نے باقی نہیں رکھا، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا، تم بھی لڑائی کرنا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو ہیں ان سے، عرب کے مشرکین خاص طور پہ، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن مشرکین کے متعلق حکم دیا ہے یہ مشرکین عرب کے تھے، کہ عجم کے نہیں ہیں. عجم کے جو مشرکین ہیں، حرم کے علاوہ، جزیرہ عرب کے علاوہ جو مشرکین ہیں، ان کے لیے تو اسلام کی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جزیہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے لڑائی ہے.
لیکن یہ جزیے کا آپشن اللہ تعالیٰ نے ان کے سے نکال دیا، اور یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں مشرکین کو نہ رہنے دو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ عربوں کا جو جگہ ہے اس سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالو۔ مراد یہ تھی کہ یہاں پر ایک خالصتاً مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی دین والوں کی حکومت رہے گی، دوسرا دین نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ وہ مشرک مراد ہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے قاتل المشرکین کا فرمایا کہ ان کے ساتھ تم لڑائی کرنا ایسے ہی ہر حال میں، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ ہر حال میں لڑائی کرتے ہیں۔ ان مہینوں کی عزت ادب اور احترام وہ نہیں رکھتے، تم بھی نہ رکھو۔ اور حنفی فقہا نے انہی چیزوں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں کی عزت، ان میں نہ لڑنا اس وقت تک ہے جب تک دو چیزوں کے بارے میں امن رہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ خود جنگ کی ابتدا نہ کی جائے بہتر یہی ہے، لیکن اگر وہ جنگ کی ابتدا کفار اور مشرکین کریں تو انہیں تو لامحالہ جواب دیا جائے۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے اپنے ذرائع سے، جاسوسی سے، انٹیلیجنس سے رپورٹ آ جائے، ISI رپورٹ کر دے کہ وہ تو پوری تیاری کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو حملہ کر دینا ہے فلاں تاریخ کو، تو وہ کہتے ہیں پھر اس کی رعایت نہ کی جائے، پھر لڑا جائے، دونوں چیزیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں کہ کافروں نے تیاری بھی نہیں کی اور وہ خود بھی حملہ نہیں کر رہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں میں اپنے پاس سے جنگ کو نہ چھیڑیں، یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان مشرکوں سے جو کفار جو مکہ مکرمہ میں ہیں ان سے لڑنا ہے ہر حال میں، جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کی اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے، جو لوگ متقی ہیں، شریعت کے حکم کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، تو دیکھو ادب کرتے ہیں ان مہینوں کا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو لوگ ادب نہیں کرتے خدا انہیں سزا بھی دے گا۔ انما النسی، اور مہینے کا ہٹا دینا، یہ نسی جو لفظ آیا ہے، انما النسی، یہ نسی کا لفظ آیا ہے مؤخر کر دینا، ٹال دینا، ہٹا دینا۔ اور نسی اس رسم کو بھی کہتے تھے کہ نسی کے موقع پہ نعیم ابن ثعلبہ یا جنادہ ابن عوف یہ اعلان کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، فلاں مہینہ مؤخر ہو گیا ہے، جو آئندہ آنا تھا محرم وہ اب نہیں آئے گا، یہ 3 مہینوں کے بعد آئے گا محرم، ہٹا دیتا تھا اپنی جگہ سے، مؤخر کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نسی ہے، یہ جو مؤخر کرنا ہے، مہینوں کو ہٹانا ہے، زیادت فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ ہے، بڑھائی ہے بات کفر کے عہد میں، کفر کا جو دور ہے اس میں لوگوں نے یہ بات بڑھا لی ہے۔ اصل دین کیا تھا وہ اوپر گزر چکا کہ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے ادب والے یہ اصل دین تھا، اور کافروں نے یہ بات اپنے پاس سے بڑھا لی ہے۔ تو جو ادب کی چیز تھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، یضل بہ، اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، گمراہی میں پڑتے ہیں۔ الذین کفروا، جو اس سے کافر کیا کرتے ہیں، یحلونہ عاماً، چھٹا گنتے ہیں، یحلونہ چھٹا ہوا گنتے ہیں، یعنی اس میں کوئی پکڑ ہی نہیں، حلال ہے، جائز ہے، 1 برس عامن 1 سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عامن، اور اسی کو ادب کا گنتے ہیں 1 برس، 1 سال اسی مہینے کو ادب والا گن لیا، اگلا سال جب آ گیا تو اسی کو پچھلے مہینے میں ملا کے بے عزتی والا مہینہ کر لیا، جس میں کوئی عزت ادب احترام نہیں۔ یہ اپنی طرف سے اس کفر میں اضافہ کرتے ہیں۔ حلال اور حرام اللہ نے کرنے ہیں، کسی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ایسی چیزیں کرے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں اور حاضر ہوئے ہیں بیت اللہ میں حج کے لیے، تو زمانہ
اتفاق سے قدرتی طور پر ایسا آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں، بخاری میں الفاظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج دن اور رات اور زمانہ گھوم پھر کے ٹھیک اس جگہ پر آ گیا ہے جس جگہ جس وقت میں اللہ نے پیدا کیا تھا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وقت پھرتا رہا، مہینے آگے پیچھے ہوتے رہے، گڑبڑ ہوتی رہی۔ 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے نا 9 ذی الحج کو عرفات میں، آپ نے فرمایا آج ٹھیک زمانہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جس وقت میں اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، تو اس سال جو 10 ذی الحج یا 9 ذی الحج تھا آج ٹھیک اسی جگہ پر آ گیا۔ اور آپ نے اسی کو منع کیا کہ نسی کی جو رسم ہے مہینوں کو مؤخر کرنا ہرگز کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادہ کرنا ہے اس کو، یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ تو کفر میں اضافہ ایسے کہ شرک بھی اللہ کے ساتھ کرتے تھے اور نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے، اور ایک یہ ظلم بھی کرتے تھے کہ عزت اور ادب والے مہینوں کو ہٹا دیتے تھے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور یہ کیا کرتے ہیں کافر، کیسے گمراہی میں پڑتے ہیں، جو حلونہ عامن، ایک برس، ایک عام، ایک سال چھٹا ہوا گنتے ہیں کہ اس سال میں یہ جو ہے چیزیں جائز ہیں، وہ یحرمونہ عامن، اور اگلے برس میں اسی کو ادب کا گنتے ہیں۔ ایک سال کا محرم، اس کا کوئی ادب نہیں، کہتے تھے یہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہو گیا اور محرم بعد میں آئے گا۔ اور پھر اسی طرح یحرمونہ عامن، ایک برس میں اس کو ادب کا گن لیتے ہیں، یعنی سفر تھا اسے محرم قرار دے دیا، 2 مہینے پورے کر لیے۔ لیواطئوا، کیوں ایسے کرتے ہیں، عامل لیواطئوا، تاکہ یہ لوگ پوری کر لیں عدت گنتی، ما حرم اللہ، جو مہینے اللہ نے عزت والے رکھے ہیں اس کو پورا کر لیں گنتی کو۔ اور گنتی ایسے ہی ہو جاتی تھی، 12 کی بجائے 14 مہینے ہو گئے، 15 دن کا 1 مہینہ ہوا تو 4 مہینے 2 میں نبٹ گئے، باقی 10 مہینے ڈاکے ڈالتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، سو یہ حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ، ان کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان چیزوں کی عزت کو ختم کرتے ہیں۔ عرب یہ مشرکین ہر طرح کے شرک اور گمراہی کے باوجود بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو بڑی شدت سے اپنائے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی عزت، ادب، احترام، اپنے طور پر جو وہ سمجھتے تھے کہ قریش کے علاوہ کوئی کپڑے پہن کے اس کا طواف نہ کرے، الیاذ باللہ، جو بھی چیز وہ سمجھتے تھے اس پر بڑی شدت سے عمل پیرا تھے۔ یہ ٹائم کا آگے پیچھے کرنا، یعنی 4 مہینوں کا عزت اور ادب کرنا، اس پر بھی بڑی شدت سے عمل پیرا تھے۔ منہ بولا بیٹا، اس منہ بولے بیٹے کو اپنے اصل بیٹے سے زیادہ اہم سمجھنا اور اس کی عزت اور احترام اصل بیٹے سے زیادہ کرنا، اس کے بڑے پابند تھے۔ اسی لیے قرآن نے ان کی بری رسموں کو ایک ایک کر کے توڑا ہے، اور وہ تو ایسی ٹوٹی ہے رسم، وہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ تو اس قدر زبردست پورے عربوں میں کوحرام مچ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، اور اللہ تعالی نے ان رسومات کو ایسے ہی توڑا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس کی اور سبق ہے ہمارے لیے کہ جو کافرانہ رسومات مسلمانوں کے گھرانوں میں پائی جاتی ہیں ان رسومات کو چھوڑنا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا ان کا حال یہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ گنتی پوری کر لیں ان مہینوں کی جو 4 ادب والے ہیں۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو جن چیزوں کو اللہ نے عزت کا قرار دیا ہے ان کی عزت سے کھیلتے ہیں ان مہینوں کی۔ محرم میں اس کو سفر بنا کے پھر گناہ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے توڑوانی تھی یہ چیزیں، یہ تو صرف اعلان کے ذریعے توڑوا دی
کہ آج کے بعد ختم ہو گئی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اور وہ جو منہ بولے بیٹے کی بات تھی 22ویں پارے میں آتی ہے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم انہیں کہتے تھے زید ابن محمد. تو یہ بڑے فخر کی بات تھی ان کے لیے. اور اللہ تعالی نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور نکاح کے بعد یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تو منہ بولے بیٹے تھے نا، ان کا دل ہٹ گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر. جب انہوں نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو زید، ایسی بات نہ کہو. اور آخر انہوں نے طلاق دے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ فلما قضا زید منہا، اور جب زید رضی اللہ عنہ نے ان سے طلاق دے دی، ان کا جی اس سے بھر گیا، زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دی. یہ اتنا بڑا حادثہ ایک طرح سے پیش آیا، عربوں کے بقول حادثہ، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ پوری عرب دنیا ہل کے رہ گئی. اور انہوں نے کہا اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہو سے نکاح کو بھی جائز قرار دیتا ہے. اللہ نے یہ ضرب لگانی تھی ان رسومات پہ جو کفر اور جاہلیت کے زمانے سے چلی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ کی ذات پاک سے اس کو توڑوائیں گے تاکہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے. اور وہ رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں چیزیں چھپاتے تو ایک اس چیز کو بھی چھپا جاتے، یہ ذکر ہی نہ آتا. اور ہر طرف شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ چیزیں شروع کر دی ہیں. اور اللہ تعالی نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو. اور دیکھیے آپ، ایک ہی آدمی تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. زید ابن محمد اسے کہتے تھے نا انہیں، کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے نام سے نہیں پہچانا جاتا تھا. اب جب یہ نسبت اتری کہ زید جو ہے اپنے والد کے نام کے ساتھ پکارے جائیں، زید ابن حارثہ، اور انہیں اس نسبت سے نہ پکارا جائے، تو اللہ تعالی نے بھی کمال کی تلافی فرما دی. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے عزیز ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ اس کے بڑا دکھ ہوگا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن میں لے لیا تاکہ قیامت تک لوگ اسے پڑھتے ہی رہیں. وہ ایک طرف نسبت ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نسبت، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام دیا. کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے زید رضی اللہ عنہ کے. یہ نام اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ایک نسبت ہم نے ہٹا دی ہے تو دوسری طرف اتنا شرف اور اعزاز بھی تو کر دیا ہے کہ اس کا نام بھی پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. زید میں 3 ہی لفظ ہیں نا، تو اس میں بھی 30 نیکیاں آ گئی. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے اکرام کا معاملہ کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام یہ رسموں کو توڑا کرتے ہیں. اس لیے مسلمان گھرانوں میں جو کفر کی رسمیں آ جاتی ہیں انہیں توڑنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نسی کی رسم جو ہے زیادۃ فی الکفر، ایک تو کفر میں بڑھائی ہے بات انہوں نے، اور دوسری چیز گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، کہ وہ 1 سال 1 مہینے کو حلال اور جائز قرار دیتے ہیں اور اگلے سال اسی مہینے کو عدد کا گنتے ہیں. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ جن 4 مہینوں کو اللہ نے عزت والا قرار دیا ہے ان مہینوں کی گنتی پوری کریں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور پھر حلال کرتے ہیں جو منع کیا ہے اللہ نے. اللہ نے فرمایا ہے کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینوں میں نہ گناہ کرو. ان 4 مہینوں میں ہماری برکتیں نازل ہوتی ہیں، خاص طور پہ دنیا میں. مت گناہوں کے قریب جاؤ. ان مہینوں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، نام بس بدل لیتے ہیں. رجب کا نام جمادی ثانی رکھ دیا کہ جمادی ثانی اتنا طویل ہو گیا کہ 2 مہینے پورے گزر گئے. اور پھر اب جو رجب پورا کرنا ہے تو آخر پہ سال کے جا کے 15 دن وہاں سے نکال لیں گے اور کہیں گے یہ رجب پورا ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے کہا
کہ ہوا کیا ہے؟ زین لہم سوء اعمالہم، شیطان نے زین لہم ان کے لیے بھلے کر دکھائے ہیں، سوء اعمالہم ان کو برے کام ان کے. یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ. سب سے بڑا دھوکہ جو انسان زندگی میں کھاتا ہے کہ معصیت اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا رہے، ہو وہ اصل میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اور یہ اس لیے کرتا رہے کہ خدا کی یہ اطاعت ہے. بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور فقہاء اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے کہ پروردگار چیزوں کو اس کی اصلی صورت میں دکھا. یہ ہے اصل چیز کہ زین لہم الشیطان زین لہم سوء اعمالہم، شیطان نے بہت بڑا دھوکہ انہیں یہ دے دیا کہ ان کی برائی کو اچھا کر کے انہیں دکھاتا رہا. شیطان نے انہیں بھلے دکھائے ان کے اعمال. ایک جگہ آیا ہے، دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے اعمال. یہ ہے وہ دھوکہ. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، اپنے پورے سلسلے کے لیے انہوں نے دعا کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جس کا بھی تعلق مجھ سے ہے اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے نقشبندیہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یہ فقیر کہ خدا انہیں ہر طرح کی اس گمراہی سے محفوظ رکھے جس میں نئے نئے طریقے دین میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ان چیزوں کی خوبی صبح صادق کی طرح سامنے نظر آتی ہو، لیکن اللہ اس سے محفوظ رکھے اگر اس میں ہدایت نہیں. اور اسی لیے دعا وہ مانگتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ چیزیں اپنی اصل صورت میں دکھا. کسی انسان کو اصل صورت نظر آ جائے چیزوں کی، کیوں گناہ کے قریب جائے؟ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے زکوٰۃ نہیں دے رہا یہ سانپ بن گیا ہے میرا مال، تو کیوں آدمی زکوٰۃ نہ دے؟ اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ قیامت میں اس طرح میرے سامنے آ جائے گا، اتنی مکروہ شکل ہے اس کی. یہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی صورت بھی دکھا دیتے ہیں. اس کی تفصیل تو پہلے گزر گئی کہ اعمال قیامت پہ کیسے تلیں گے اور کیا چیز ہوگی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے خوش، کہنے لگے حضرت میں حاضر ہوا ہوں، آج 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ ساری نماز میں کوئی وسوسہ آئے ہی نہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق رہا، اور ایک عرصے سے اس کی تمنا تھی کہ ایسی 2 رکعتیں پڑھتا. بڑے صاحب کشف تھے. حضرت نے فرمایا پھر، کہنے کہ حضرت پھر 2 رکعتیں پڑھ کے میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں یہ 2 رکعتیں جو ہیں کتنی اچھی چیز بنی ہوگی اعمال کو. تو میں نے ایک حور دیکھی لیکن وہ اندھی تھی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ برجستہ فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے ہوگے. انہوں نے کہا حضرت بات تو یہی تھی. فرمایا پھر یہی ہونا تھا. اور انہیں کیسے کام کی بات کہی. فرمایا آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا سنت کی اتباع میں، چاہے آدمی کو وسوسے آتے رہیں، ہم تو میاں اس سے اچھا سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ دل لگانے کی خاطر آنکھیں بند کرو اور سنت کے خلاف ہو جائے. اصل چیز یہ کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے، بہت سی گمراہیوں کو شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے کہ یہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں، بس سنت کے مطابق زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کبھی بھی انہیں 2 مشکل کاموں میں انتخاب کرنا پڑتا تھا، الا اختار ایسرہما، ہمیشہ آسان کام اپنے لیے پسند کر لیتے تھے. کبھی بھی جب زندگی میں موقع آیا کہ مشکل کام ہے ایک اور ایک آسان ہے، اس میں انتخاب کرنا ہے، الا اختار ایسرہما، آسان کام. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک پتھر لا رہے تھے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اپنے کندھے پہ رکھ کر لا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس عمار کو وہ لوگ قتل کر دیں گے جو اس قتل والے دن میں زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، مطلب تھوڑے حق پہ ہوں گے. اور جب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار آخری چیز جو تم پیو گے دنیا میں وہ دودھ ہوگا.
تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کے لیے، تو ان کے نوکر نے کہا کہ حضرت دودھ پی لیں، تو انہوں نے دودھ پیا اور انہوں نے کہا بس اب نہیں آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ عمار تم دودھ پیو گے، یہ جو تم نے بلا کے پلایا ہے اس کا مطلب ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو کوہرام مچ گیا، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بھاگے اس سے علی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ان کا عمار کی شہادت نے فیصلہ کر دیا کہ آج حق پہ کون ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ اس میں پریشانی اٹھانی پڑی کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی عمار کو تھوڑا ہی شہید کیا ہے، اسے تو شہید انہوں نے کیا ہے جسے گھر سے نکال کے لائے تھے، جنہوں نے دعوت دی تھی کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا خوب، اگر یہی بات مان لی جائے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جانی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون سکھاتا جواب دینا؟ بڑے ذہین آدمی تھے اس امت کے رضی اللہ